مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر اس وقت چند لوگوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ حبشہ یمن کے قریب ایک علاقہ ہے، ملک ہے، وہاں وہ تجارت کے غرض سے آیا جایا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں سے ان کی آشنائی تھی، تو حبشہ کی طرف ان مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں۔ بعض سیرت نگار نے 5 عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ وہاں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، بڑے خوش خرم کے ساتھ وہ حبشہ میں رہائش پذیر تھے، لیکن وہاں ایک خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ کے جتنے ظالم کافر کفار قریش تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب مکہ میں اسلام پھیل چکا ہے، اب کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہے۔ وہ پھر واپس ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، وہاں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے، کافر اسی طرح اپنے ظلم اور ستم کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام پر ظلم ستم کے بازار کو گرم رکھا ہے۔ ان میں سے چند افراد مکہ میں داخل ہوئی، چند افراد پھر واپس حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب وہ چند افراد دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو کافروں نے ان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب کی بار ہجرت کرنا بہت مشکل تھا، کافروں نے ناکہ بندی کیا ہوا تھا، پہرے داری کر رہے تھے، کسی کو مکہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاہم اس موقع پر بھی بہت سارے لوگ اپنا جان بچا کر حبشہ کی طرف گئے۔ اس میں 86 مرد اور 16 عورتیں تھیں۔ کتنے؟ 86 مرد اور 16 عورتیں تھیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، جو حضرت عثمان غنی کے زوجہ تھی۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جب وہاں پہنچے، حبشہ میں بڑی خیریت کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ کافروں نے سوچا کہ اب ان کو حبشہ میں بھی چین سے رہنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے چند افراد کو سفیر بنایا، مکہ مکرمہ سے سفیر بنا کر ان کو تحفے تحائف چیزیں پیسے درہم و دینار دے کر کہا یہ جا کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، ہماری طرف سے یہ انہیں تحفہ پیش کرو، پھر انہیں بتاؤ کہ ہمارے چند لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بغاوت کر کے فتن اور فساد کے بازار گرم کر کے وہاں سے فرار ہو کر آپ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے بندوں کو مکہ مکرمہ واپس لوٹا دیں، ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دیں۔ وہ حبشہ کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم اگر براہ راست بادشاہ کے پاس جائیں گے ہمیں وہ شرف نہیں ملے گا، ہمیں وہ عزت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے بادشاہ کے جو درباری ہیں ان سے ملیں، انہیں تحفہ پیش کریں، پھر یہ درباری جا کر بادشاہ سے بات کریں گے، یہ درباری جا کر ہماری تعریف کریں گے، بادشاہ ہمیں معزز مہمان جان کر اپنے پاس بلا لے گا، پھر ہم اپنے دل کی بات کریں گے۔ تو ہمیشہ سرداروں کے پاس، نوابوں کے پاس، وڈیروں کے پاس 2-4 چمچے ہوا کرتے ہیں، وہی چمچے اگر آپ کے ہو گئے تو وڈیرے کے فیصلے بھی آپ کے حق میں ہیں، سردار کے فیصلے بھی آپ کے حق میں ہیں، نواب کے فیصلے بھی آپ کے حق میں ہیں۔ یہ شروع سے انسانیت میں چلا آ رہا تھا، لیکن ان کے درباریوں نے تحفے لے کر نجاشی کے پاس ان کے تعارف کرنے کے لیے گئے کہ مکہ سے فلاں فلاں قبیلے کے روسا کے سفیر آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ تنازع کر کے جھگڑا کر کے یہاں آئے ہیں، وہ ان کی واپسی کا بات کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بلا لو۔ نجاشی کے پاس پیش ہوئے، پیش ہونے کے بعد کہا کہ ہم میں سے ایک وفد یہاں آیا ہے، پہلے ہم اور وہ ایک ہی دین پر تھے، ہمارے آبا و اجداد ایک ہی دین پر تھے، ہمارے درمیان کسی قسم کا جھگڑا نہ تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، لیکن اب انہوں نے
اپنے پرانے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر مکہ میں لوگ بڑے بے چینی کے شکار ہیں، وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، لہٰذا ہمارے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہوتا، میرے ملک میں اگر کوئی آیا ہے پناہ لے کر، میں سے فی الفور بغیر تحقیق کی یہ تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتا، میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیں۔ مسلمانوں کے وفد کی طرف نجاشی کا پیغام پہنچا کہ دربار میں پہنچو۔ انہیں پہلے پتا تھا کہ کافروں کے روسا سفیر یہاں آئے ہیں، بادشاہ سے ہمارے خلاف شکایت کی ہے، ممکن ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشاورت کیا کہ کیا کہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حق سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، جو حق ہوگا جو سچ ہوگا ہم وہی بیان کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی شیر خدا کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر بعد میں طیار کا لقب بھی انہیں رسول کریم کی بارگاہ سے ملا، جعفر طیار کہنے لگے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا متکلم بنایا، بات کرنے والا بنایا کہ قافلے کی طرف سے ایک بندہ بات کرے گا تو وہ بات کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب پہنچے۔ حضرت جعفر جب وہاں پہنچے، بادشاہ کے پاس عیسائی آتے تو ان کو تعظیمی سجدہ کرتے، شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں، بغیر سجدہ کیے دربار میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد بادشاہ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ کا اور آپ کے قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم مردار کھاتے تھے۔ کیا؟ مردار کھاتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہم ظلم اور ستم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم طاقتور اپنے کمزور لوگوں کو رونٹ ڈالا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں سے ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمایا، جن کے اخلاق سے، جن کے کردار سے، جن کے نشست و برخاست سے ہم بہت ہی متاثر تھے۔ انتہائی رحیم، شفیق اور کریم شخصیت ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمیں حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے آ کر ہمیں ظلم کرنے سے روکا، انہوں نے آ کر ہمیں بدکاریوں سے روکا، انہوں نے آ کر ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا، انہوں نے آ کر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم اس پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہم نے بتوں کی عبادت کو ترک کر دیا، ہم نے حرام غذا کو ترک کر دیا، ہم نے ظلم ستم کو ترک کر دیا، ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے لگ گئے، ہم اپنے آقا محمد کریم کی اتباع کرنے لگ گئے، ہم اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ یہ لوگ ہم پہ ناراض ہو گئے، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم اور ستم کے بازار گرم کیا، انہوں نے کہا کہ تم سچ نہ بولو، جھوٹ بولو، انہوں نے کہا کہ تم حلال نہ جو بھی آئے کھا لو اور بتوں کی عبادت کرو، ظلم اور ستم کے طرح جس طرح پہلے ہمارے ساتھ شریک تھے ویسے شریک رہو۔ ہم نے انکار کیا، انہوں نے وہاں ہمارا جینا تنگ کر دیا، ہم مجبور ہو کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور یہاں ہم خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتا ہے اس میں سے کچھ مجھے سنا دو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور نجاشی اور اس کے درباری بڑے غور اور فکر کے ساتھ ان آیتوں کو سنتے رہے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی
بادشاہ نے پھر درخواست کی کچھ اور پڑھ کر سنا دو۔ حضرت جعفر طیار نے کسی اور جگہ سے چند آیتیں تلاوت کی۔ اس کے بعد بادشاہ نے، نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، یہ بالکل اسی کے مشابہ ہے۔ یعنی اللہ کا کلام ہے، کسی غیر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعری کوئی اور فن کا کلام نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے اس ملک میں رہ سکتے ہو، آپ کو کوئی بھی یہاں سے بدر نہیں کرایا جائے گا، آپ بے فکر ہو کے رہو۔ بادشاہ نے فوراً اپنے درباریوں کو بلایا کہ جو مکہ کے روسا کے سفرا آئے ہیں سفیر، ان کے جو تحفے ہیں یہاں، ان کے تمام تحفے تحائف ان کو واپس کر دو، اور انہیں کہہ دو کہ ہم ان کو واپس نہیں کریں گے، یہ اللہ کے بندے ہیں، خوشی کے ساتھ ہمارے ملک میں رہیں، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کافر سفیر مایوس ہو گئے۔ ایک رات گزارنے کے بعد کہا کام تو نہیں بنا، ہم تو آئے تھے کہ بادشاہ انہیں انتہائی ذلت کے ساتھ باہر کر دے گا، اس نے تو عزت کے ساتھ ان کو یہاں رکھا، ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، کیا کریں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ کل میں ایسی چنگاری لگا دوں گا، ایسی آگ بھڑکا دوں گا جس سے بادشاہ ناراض ہو کر ان کو گرفتار کر کے سزا دے گا، ان کو سولی پہ لٹکا دے گا۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہ کریں، وہ بھی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، رشتہ دار لوگ ہیں، آپ ایسی بات نہ کریں کہ بادشاہ اتنا غصہ کرے اور جناب انہیں سولی پہ لٹکا دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ارادہ کیا ہے کل میں نے جا کے بادشاہ کے دربار میں اس کو کہنا ہے۔ دوسرے دن آئے، کہا بادشاہ صاحب ایک بات ہم سے رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اللہ کا نبی، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو یہ تسلیم نہیں کرتے، تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے، یہ ان کی بے ادبی کرتے ہیں، اور تو نے اپنے ملک میں ان کو جگہ دے دی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بلا کے پوچھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ بادشاہ کا دوبارہ پیغام آیا کہ آج پھر دربار میں تمہاری حاضری ہے، اور کسی نے بتا دیا کہ تمہارے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خیالات اور نظریات ہوں گے وہ پوچھا جائے گا۔ مسلمان اب صحابہ کرام تشویش میں مبتلا ہو گئے، یہ عیسائی ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ یہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسلام حقانیت کو بیان کر کے وہ تو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اللہ کا بیٹا ہونا اگر ہم بتا دیں گے تو یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف بات ہوگی جو کفر ہے۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو بادشاہ ناراض ہو کے ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ نہیں، اس میں کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کریں گے، اپنے بچاؤ کی خاطر عیسائیوں کے کسی اس خیال کا اظہار نہیں کریں گے جو اللہ رب العالمین کے تعلیمات کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو۔ جب آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے۔ یہ کہہ کر حضرت جعفر نے بات مکمل کر لی۔ بادشاہ نیچے جھک کر ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر وہاں موجود درباریوں کو دکھایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس تنکے کی برابر بھی اس کو کم نہیں کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے شان کو اس تنکے کے برابر بھی، اس سے یعنی مختصر بھی کم نہیں کیا، جو حق تھا وہ بیان کر دیا۔
اس میں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم بھی یہی کہتے ہیں، چونکہ وہ نجاشی بادشاہ محرف عیسائی نہیں تھا، تحریف کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بگاڑنے والا نہ تھا، اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھے وہ اس پہ قائم تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا عقیدہ وہ بھی نہیں رکھتا تھا، عبداللہ کا عقیدہ رکھتا تھا۔ نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، مانتے ہیں، عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، مانتے ہیں، عیسیٰ صاحب کتاب ہے، مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، تو اس میں ہم متفق ہیں، عقیدہ کوئی خراب نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو ملک بدر نہیں کریں گے۔ تو وہ مسلمان وہاں حبشہ میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اس بادشاہ چونکہ عام طرح کا بادشاہ نہ تھا، انجیل کا عالم بھی تھا، کہہ دو نا سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا عالم بھی تھا، کتب سماوی سے جو مصطفیٰ کریم کے نشانات علامات بیان کیے ہوئے تھے اس کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے تسلیم کیا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق بیان کیا ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں نکالیں گے، ہم اسے نہیں نکالیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ رسول کریم کی نبوت کو مان چکا ہے، حضور کی شریعت کو تسلیم کر چکا ہے، تو کافر انتہائی نامراد ہو کر وہاں سے لوٹے، مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے بازار کو گرم کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ ہے سن 6 نبوی کا، یعنی نبوت کو 6 سال ہوئے تھے، اس 6 سالہ سن نبوی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 86 کے افراد جو ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن 7 نبوی میں کافروں نے اور کچھ زیادہ مسائل جو ہے بڑھا دیے، اسلام کے راستوں کو بند کرنے کے لیے جتنا وہ کر سکتے تھے اس حد تک گئے، یہاں تک کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ وہ واقعات انشاءاللہ العزیز تفصیلات کے ساتھ کل ذکر کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین جس طریقے سے لے کر آیا وہ آسانی کے ساتھ نہ آیا، بڑی تکالیف کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی تکلیفیں کاٹی، اہل بیت اطہار نے بڑی تکلیفیں کاٹی، علماء صلحاء نے بڑی تکلیفیں کاٹی، آج بھی مبلغین بڑی تکالیف میں ہیں جو دین مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، دنیاوی حوالے سے بھی انتہائی تکالیف میں ہیں، معیشت کے حوالے سے بھی انتہائی تکالیف میں ہیں، اور پسپائی کے حوالے سے انتہائی تکالیف میں ہیں، حق گوئی کے معاملے میں انتہائی تکالیف میں ہیں۔ اگر کوئی حق گوئی کے معاملات پر منبر پر بیٹھ کر بیان کر دے تو شہر کے شہر اس حق گو عالم دین کے دشمن اور مخالف بن جاتے ہیں، سیم وہی تمام معاملات ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس وقت شریعت اسلامیہ کے جو علماء ہیں، جو مدارس ہیں، وہ دنیا کے زد میں آ چکے ہیں، دنیا دار، دنیا پرستی کے معاملات میں کچھ اس حد تک آگے بڑھے ہیں جو ان اداروں کو بالکل زوال کی طرف لے جا چکے ہیں۔ کوئی مالی معاونت نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی خیال نہیں، مسجد ہو یا مدرسہ اور دیگر معاملات میں کھیل کود دیگر جگہوں پہ دل کھول کر اپنی پوری جائیداد خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دین احمد شد مسافر، ہیچ اورا یار نیست، ہر کسی با کار خود در دین احمد کار نیست۔